السلام علیکم۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے اور اس کے کردار کو تو مرنے کے بعد بھی۔ پاکستان میں اکثر لوگ مذاق کی آڑ میں دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ احساس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اسے بس محسوس کرنا پڑتا ہے۔ تجسس ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو آپ سے دور رکھتا ہے، ورنہ آگاہی تو قربت کے بعد دوری کی اذیت بن جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں لوگوں کے لیے ایک راز بن کر رہیں، تاکہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ ہم سب نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اس لیے دوسروں کے عیبوں کا شور مچا کر گناہوں کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے کہ ایسے معاملے میں ہم اپنی زبان پر تالے لگا لیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہو تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں اور قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کھو کر خوش ہے تو اسے خوش رہنے دیں، لیکن اگر آپ کسی کو چھوڑ کر خوش نہیں ہیں تو خود کو یہ سوچ کر اطمینان رکھیں کہ آپ جیسے مخلص کی اس کی زندگی میں ہمیشہ کمی رہے گی۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت ہی نہیں آتی، کچھ بطور آزمائش، کچھ بطور تنبیہ، کچھ بلندی درجات، کچھ گناہوں کی کفارہ اور کچھ آخرت کی تیاری کے لیے بطور یاد دہانی کے لیے بھی آتی ہے۔ ہم سنتے نصف ہیں، سمجھتے کوارٹر ہیں، سوچتے صفر ہیں اور جواب 2 گنا دیتے ہیں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کئی سالوں تک آزمائشوں اور رفاقتوں سے گزرتے رہنے کے بعد بھی میں کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پورے وثوق سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میرا ہے۔ موت کا خوف دماغ میں ہوتا ہے، لیکن دماغ جسم کا حصہ ہے اور موت جسم کے لیے ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو موت کے خوف سے آزاد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ دل جس مکی کا مکان ہے وہ خود زندہ ہے، از خود زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کچھ رشتوں کو ہم توڑتے ہیں اور کچھ رشتے ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ انتخاب ہر بات ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے، بس ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ انسان ہر طرح کی منفی گفتگو کرنے اور بری خبریں سننے، دیکھنے اور انہیں زیر بحث لانے سے پرہیز کرے۔ منفی باتیں کرنے اور منفی خیالات پھیلانے والے لوگوں سے دور رہے۔ برے سے برے موقع پر اچھا پہلو سامنے رکھے۔ کچھ کر سکتا ہو تو کرے، ورنہ معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے، اسی پر بھروسہ اور توکل کی راہ اختیار کرے۔ صبر اور حوصلے سے کام لے، ہمیشہ زندگی کے مثبت گوشوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا رہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا اور پھر میرے سینے کو جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ مرد کی محبت اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی جب تک وہ عورت کے احترام میں نظر جھکا نہ سیکھ لے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کی انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ وہ ڈھونڈ رہے تھے ہم سے دور ہونے کا طریقہ، ہم نے خفا ہو کر ان کی مشکلیں آسان کر دی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے اور سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون سا بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے ہیں۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ واصف علی فاصف۔ مرزا غالب۔ نہ راستوں نے ساتھ دیا، نہ منزلوں نے انتظار کیا، میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر، میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مذاق کیا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ حضرت واصف علی۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔